قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا، اور دنیا میں ہمارے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی رکھی ہیں اور مصیبتیں بھی رکھی ہیں، اور ہم سے یہ تقاضا اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب نعمتیں اللہ تعالیٰ دے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ جب مصیبتوں میں مبتلا کرے تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں شکر بجا لاتے ہوئے اللہ کے فیصلے سے راضی ہو کر کے صبر کریں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا الگ تھلگ ہے، بہت پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو نعمت میں بھی ثواب کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت دیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو صبر میں بھی ثواب کماتا ہے. وہ ہر حال میں اجر ہی میں رہتا ہے، اجر کے دائرے ہی میں رہتا ہے، اجر سے باہر نہیں نکلتا. وہ چاہے نعمت ملے یا مصیبت ملے، اس کے نامہ اعمال میں مسلسل نیکیوں میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے. تو صبر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، مومن کی ایک صفت ہے. کل یہ گفتگو آپ کے سامنے ہوئی تھی کہ صبر ایک ایسی عبادت ہے جس کو سیکھنا پڑتا ہے، اور صبر کو سیکھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بندوں کو مصیبتوں میں کیوں مبتلا کرتا ہے. کچھ وجوہات میں نے کل رکھی تھیں آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مصیبت میں ڈالتا ہے آزمانے کے لیے. اللہ تعالیٰ مصیبت بھیجتا ہے تاکہ انسان کو اس کی محتاجگی کا احساس ہو جائے. اللہ تعالیٰ بندے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کو اللہ کی قربت نصیب ہو. 3 وجوہات میں نے آپ کے سامنے کی تھی. مصیبت میں مبتلا کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں مصیبت نہ رکھے تو بندے کے دل میں جنت کی چاہت ہی نہیں پیدا ہوگی، ہے نا بھائی. دنیا کیونکہ دار المصائب ہے، امتحانات اور آزمائشوں کی جگہ ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر تکلیفیں رکھی ہیں، تبھی تو ہم ایک ایسی دنیا کی چاہت کرتے ہیں جہاں یہ مصیبتیں نہ ہوں، جہاں تکلیفیں نہ ہوں، جہاں آرزویں پوری ہو جائیں، جہاں خواہشات کی تکمیل ہو جائے، جہاں کوئی درد نہ ہو. وہ جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے. اگر انسان دنیا کی زندگی اس کی ہر مصیبت سے پاک ہو جائے، ہر خواہش اس کی پوری ہو جائے، کوئی تکلیف اس کے دل کے اندر نہیں رہ جائے، تو وہ جنت کی چاہت ہی کرے گا. جو جب دنیا ہی میں ہر نعمت مل جائے گی تو بندہ جنت کی چاہت نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مصیبتیں اسی لیے رکھی ہیں کہ بندہ ایک ایسی جنت کی چاہت کرے، ایک ایسی زندگی کی چاہت کرے جہاں مصیبتیں نہیں ہوں گی، اور پھر اس کے لیے عمل کرے، محنت کرے، کوشش کرے، تگودو کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اس جنت تک کے پہنچ جائے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو مصیبتوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ہم کو جتنی مصیبت آتی ہے، اس لیے تو بندہ یہ سوچ کر کے صبر کر لیتا ہے کہ دنیا ہمیشگی کی جگہ نہیں ہے، تو یہاں کی مصیبتوں پہ میں صبر کر لیتا ہوں تاکہ میں اس مقام تک پہنچ سکوں جہاں پر کوئی مصیبت نہیں ہوگی، ہے نا. دنیا کی زندگی میں بندہ یہی سوچ کر کے صبر کرتا ہے کہ یہ مصیبتیں دائمی نہیں ہیں، یہاں ہمیشہ مجھے رہنا نہیں ہے، تو یہاں کی مصیبتوں کو وہ اہمیت نہیں دیتا.
اس کی زیادہ فکر مندی یہ ہوتی ہے کہ جو میری دائمی زندگی ہے، جہاں مجھے ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، جس کو اللہ نے دارالخلد کہا ہے، ہمیشگی کی جگہ کہی ہے، وہاں میں پہنچ جاؤں، وہاں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈال کر کے بندے کے دل میں اصل میں جنت کی چاہت بھی پیدا کرتا ہے کہ بندہ اس زندگی کی چاہت کرے جہاں پر مصیبت نہیں ہوگی، جہاں کوئی غم اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے ایمان والا بندہ دنیا کی مصیبت کو بہت ہلکا سمجھتا ہے۔ مصیبت آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین مصیبتوں کے ذریعے سے بندے کے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے، مصیبتوں کے بہت سارے فائدے ہیں۔ مصیبتوں کے فائدوں میں سے ایک فائدہ کیا ہے؟ بندے کے گناہ جھڑتے ہیں، جنت پہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یعنی بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ظاہر میں مصیبت لگ رہی ہوتی ہے، ہم کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مصیبت ہے، پر اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے خیر رکھا ہوتا ہے۔ یعنی مصیبت وہ ہوتی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے بندے کو کہ گرچہ بظاہر یہ چیز میرے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن میرا رب انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، تو شاید اس تکلیف دہ چیز میں ہی میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر رکھا ہے۔ کبھی یہ خیر دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بہت ہوتا ہے نا کہ بظاہر ایک چیز ہم کو دنیا میں لگ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے مصیبت ہے، پر اللہ تعالیٰ نے اس میں ہی ہمارے لیے خیر رکھا ہوتا ہے۔ اس لیے صبر یہ سوچ کر کے کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی بظاہر دکھنے والی اس مصیبت کا انجام میرے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ، اور ایسا ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ یعنی صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال آپ دیکھیں، ان کی زندگی میں دو بہت بڑے بڑے حادثے ہوئے۔ پہلا حادثہ کیا ہوا؟ چھوٹے سے بچے ہیں 10-11 سال کے، بڑے مستنڈے بھائیوں نے لے جا کر کے ان کو جیل میں ان کو کنویں میں پھینک دیا ہے۔ ایک چھوٹے سے 10-11 سال کے بچے کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے، اندھیرا جنگل، گھنا خوخار جنگل، اس میں ایک اندھیرا کنواں، اس کنویں میں 10-11 سال کا بچہ 10-11 سال کا بچہ کمرے میں اکیلا نہیں رہ پاتا ہے، اس کو کنویں میں پھینک دیا ہے۔ کتنی بڑی مصیبت ہے، بظاہر بہت بڑی مصیبت ہے نا، پر اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت میں ان کے لیے کتنا بڑا خیر رکھا تھا۔ کنویں میں ڈالے گئے، ایک قافلے نے نکالا، لے جا کر کے اس زمانے کے سب سے ترقی یافتہ، سب سے مہذب، سب سے اعلیٰ کلچر والے شہر میں، کہاں پر؟ مصر میں لے جا کر کے ان کو فروخت کر دیا۔ مصر میں جس کے ہاتھوں فروخت کیا وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں، عزیز مصر، مصری حکومت کا ایک بہت پاورفل وزیر، اس کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اور جس نے خریدا اس نے بھی غلام نہیں بنایا، اپنا بچہ بنا لیا، ہاں، اپنے بیٹوں کی طرح ان کی تربیت کی، ان کی تعلیم کا انتظام کر دیا۔ کہاں کے رہنے والے تھے حضرت یوسف علیہ السلام؟ اصل وطن ان کا کہاں تھا؟ فلسطین، شام کے ایک چھوٹے سے دیہات کے تھے نا، وہ دیہات میں رہتے تھے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان سے بڑا کام لینا تھا آگے جا کر کے، اللہ تعالیٰ کو ان کو بادشاہ بنانا تھا۔ بادشاہی کے لیے جس تعلیم و تربیت کی ضرورت تھی وہ اس دیہات میں رہ کر کے نہیں ہو سکتی تھی، بکریاں چرا کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی ان کی تعلیم و تربیت، ان کی اسکولنگ کا انتظام کرنے کے لیے پہلے کنویں میں پہنچایا، اور کنویں سے سیدھا کہاں پہنچ گئے؟ ایک اعلیٰ ترین وزیر کے گھر میں شہزادوں کی طرح ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو گیا، ہے نا۔ اللہ کی حکمتیں کتنی بڑی ہوتی ہیں۔ بظاہر ان کے لیے وہ بہت بڑی مصیبت تھی، پر وہ نعمت، دیہات سے شہر میں آ جانا نعمت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہاں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے ماں باپ کو ان کے سامنے حاضر ہوئے تو حضرت یوسف نے اللہ کی نعمتوں کا بیان کرتے ہوئے کہا وَإِذْ جَاءُكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اللہ تعالیٰ آپ کو دیہات سے لے آیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، شہر میں رہنا اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہم لوگ شہر میں رہنے کے عادی ہیں، 2-4 دن کے لیے گاؤں جائے سمجھ میں آتا ہے، 1 مہینہ رہیں گے نا حالت خراب ہو جائے گی۔ ہاں، تو بظاہر کنویں میں ڈالا جانا ایک مصیبت تھی، پر اس مصیبت میں کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے خیر تھا۔ ایسا ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے، کوئی نوکری چھوٹ گئی، ہم کو لگتا ہے یار اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مصیبت میں مبتلا کر دیا، پر اس نوکری کے چھوٹنے میں خیر تھا۔ کووڈ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی نوکریاں چھوٹ گئیں، بہت پریشان ہوئے، پر بعض مرتبہ
ایک کمفرٹ زون کو نا اپنے ہم خود نہیں چھوڑ پاتے، اللہ تعالیٰ ڈھکیل کر کے نکال دیتا ہے، پھر ہم وہ کام کرتے ہیں، یعنی پھر ان لوگوں نے اپنا ذاتی کاروبار کیا، آج الحمدللہ ترقی پر ہے۔ اس لیے ایمان والے بندے کو مصیبت میں ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ نے اس میں میرے لیے خیر رکھا ہوگا۔ دوسری بار کیا ہوا، عزیز مصر کی بیوی نے ان کی عزت پر حملہ کرنا چاہا، جب وہ نہیں مانے تو لے جا کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں ڈالا جانا کتنی بڑی مصیبت ہے، علماء نے لکھا کہ 8-10 سال تک کے جیل میں رہے وہ، ہاں، پر جیل کی وہ سلاخیں ان کے لیے بادشاہی کے تخت تک پہنچنے کا ذریعہ بن گئی۔ سارا واقعہ جیل ہی میں پیش آیا نا، قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتائی، اس میں سے ایک قیدی بادشاہ کا ساقی بن گیا، بادشاہ نے خواب دیکھا، اپنے ساقی کو بتایا، ساقی نے کہا میں بتاتا ہوں، ایک بندہ جیل میں ہے، وہ خوابوں کی تعبیر بہت اچھی بتاتا ہے، لے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے خوابوں کی تعبیر بادشاہ کو بتائی، بادشاہ متاثر ہوا، یوسف علیہ السلام کو رہا کرایا، الزامات سے بری ہو گئے، بادشاہ نے اپنا قریبی بنا لیا، پہلے وزیر خزانہ بنایا، بادشاہ کی موت کے بعد خود بادشاہ بن گئے۔ بظاہر جیل میں ڈالا جانا کتنی بڑی مصیبت تھی، پر اللہ نے اسی مصیبت میں ان کے لیے خیر رکھا تھا۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، یہ صبر کی بہت بڑا ذریعہ ہے، جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے نا کہ مجھ کو لگ رہا ہے کہ یہ مصیبت ہے، پر اللہ نے انشاءاللہ اسی مصیبت میں میرے لیے خیر رکھا ہوگا، تو بہت آسانی سے دل صبر پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی مصیبت ہو زندگی کی بڑی سے بڑی، بندے کو کیا سوچنا چاہیے، اللہ نے اسی میں میرے لیے خیر، اور اللہ تعالیٰ اسی خیر کرتا ہے۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذرا سا اپنے پردے غیب کا پردہ اٹھا کر کے غیب کی دنیا کا نظارہ کرایا ہے کہ بظاہر جو آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کی کتنی بڑی مشین چل رہی ہوتی جو ہم کو دکھائی نہیں دے رہی ہوتی۔ بھائی ایک بندہ ہے، یعنی اس پورے واقعے کو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے پوائنٹ آف ویو سے مت پڑھیے۔ ایک بندے کے بچے کو قتل کر دیا حضرت خضر نے، اس باپ کے نظریے سے دیکھیے چھوٹے بچے کی موت ہو گئی ہے، اس ماں کے نظریے سے دیکھیے جس کے کلیجے کے ٹکڑے کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے لیے کتنا غم کی بات ہوگی۔ اس کے لیے تو بچے کی موت ہے نا، بچے کی موت کتنے بڑے غم کی بات ہے۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تک اللہ تعالیٰ کے وہ علم غیب سے پردہ نہیں اٹھاتا وہ تو غصہ ہو گئے، قتلت نفسا بغیر نفس، ہاں آپ نے ایک انجان کو بغیر کسی حق کے قتل کر دیا۔ بظاہر ماں باپ کے لیے کتنی بڑی مصیبت تھی، پر اس مصیبت میں ان کے لیے خیر تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں کیا کہا حضرت خضر نے، فَأَمَّا الْغُلَامُ فَأَبَّاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، جیسے أَن يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ وَأَقْرَبُ خَيْرٌ مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبُ رَحْمًا، کہ وہ بچہ جو تھا یہ اگر بڑا ہوتا تو اپنے باپ کو اپنی ماں کو کفر و نافرمانی کے فتنے میں مبتلا کر دیتا، جبکہ اس کے ماں باپ ایمان والے۔ بظاہر بچے کی موت بہت بڑا غم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کا بچہ زندہ نہیں رہتا۔ اللہ نہیں چاہا یہ بچہ لے کر کے اس سے بہتر بچہ ان کو عطا فرمائے، جو زیادہ محبت کرنے والا، زیادہ حسن سلوک کرنے والا۔ اس کشتی والے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے، اس کی تو کشتی ٹوٹ گئی بیچارے، مسکین انسان ہے، اما سفینۃ فکانت لمساکین، غریب ہے، کشتی چلا کر کے روزی روٹی چلاتے ہیں، کشتی ٹوٹ گئی۔ بظاہر تو بڑا ٹینشن ہے کہ ایک ذریعہ معاش ہے وہ ٹوٹ گیا، ان کے لیے تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے، پر اللہ نے کیا فرمایا، فَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا۔ یہ کشتی ٹوٹی نہیں، یہ کشتی بچ گئی، یہ ٹوٹتی نہیں تو یہ ہاتھ سے چلی جاتی۔ زندگی میں بہت مرتبہ ہوتا ہے، ہم کو لگتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو گیا، وہ نقصان نہیں ہوتا، وہ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے غیب کی حکمتوں میں پوشیدہ ہوتی یہ بات کہ اس مصیبت میں ہی ہمارے لیے خیر ہے۔ کبھی یہ خیر دنیا میں ہوتی، کبھی یہ خیر آخرت میں اس کا فائدہ ملتا ہے۔ یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم کو دکھائی نہیں دیتا، سمجھ نہیں آتا کہ اس مصیبت میں کیا خیر تھا، آخرت میں اللہ رب العالمین نے وہ خیر رکھا ہوتا ہے، آخرت میں جا کر کے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا بھلائی تھی ہمارے لیے۔ ہاں
کبھی مصیبت کا فائدہ دنیا میں نہیں دکھائی دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے ذریعے سے آخرت میں بندے کو فائدہ پہنچانا چاہتا تھا. یعنی آخرت کا فائدہ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن بندے کو دنیا میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے اللہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے. حتیٰ کہ ایک مومن بندے کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر اس کو دیتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی مصیبت سے گھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے. لیکن جو بھی مصیبتیں زندگی میں ہیں یہ سوچ کر کے صبر کریں کہ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ جنت میں میرے درجات بلند کر رہا ہو، میرے گناہوں کی معافی ہو رہی ہو. ہاں، یعنی ایک بڑی پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کا جنت میں ایک مقام لکھ دیتا ہے، اعلیٰ مقام. بندہ عمل کر کے اس مقام کو نہیں پا پاتا. مثلا کسی بندے کے لیے لکھ دیا کہ اس کو جنت الفردوس میں ڈالنا ہے. اب بندہ محنت نہیں کر پا رہا اتنی کہ جنت الفردوس میں پہنچ جائے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو دنیا میں مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس مصیبت پہ وہ بندہ صبر کرے اور اس مقام تک پہنچ سکے جو مقام اللہ نے جنت میں اس کے لیے لکھا ہے. اللہ یہ حدیث اتنی پیاری ہے، یعنی صبر سیکھنے کے لیے اتنا پیاری بات اللہ کے نبی نے فرمائی. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مصیبت والوں کو عافیت والوں سے الگ کر دے گا. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک جن کو بہت زندگی میں بڑی مصیبتیں آئی، فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، کوئی بڑا مرض لگ گیا، کسی عزیز کی موت ہو گئی، ہاں جنگ زدہ علاقے میں پیدا ہوئے پوری زندگی اسی میں گزر گئی. ایسے بہت ساری مصیبت والے لوگ ہوتے ہیں. مصیبت والوں کو الگ کر دیا جائے گا اور عافیت والوں کو الگ کر دیا جائے گا. جو کسی بڑی مصیبت کا شکار نہیں ہوئے اللہ نے ان کو عافیت عطا فرما دی، دونوں کو الگ کر دیا جائے گا. پھر اللہ رب العالمین ہر مصیبت والے کو اس کی مصیبت کے بقدر اجر سے نوازیں گے. جتنی بڑی مصیبت اتنا ہی بڑا اجر. بچے کی موت ہو گئی، بہت بڑی مصیبت، صبر کر لیا تھا، یہ اجر ہے. زندگی فاقہ کشی اور غربت میں کٹ گئی، فقر سے زندگی میں چھٹکارا نہیں پا سکے، تمہارے لیے یہ اجر ہے. امراض نے زندگی بھر گھیر کر کے رکھا، تمہارے لیے اجر ہے. ہر انسان کو اس کی مصیبت کے بقدر اجر دیا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان عزم الجزائی مع عزم البلائی، جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اجر ہوتا ہے. تو ہر مصیبت والوں کو اجر دیا جائے گا. عافیت والے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہوں گے کہ مصیبت والوں کو ان کی مصیبت کے حساب سے اجر دیا جا رہا ہے. عافیت والے مصیبت والوں کا اجر دیکھ کر کے تمنا کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ کاش دنیا میں ہماری چمڑی کو کینچی سے کاٹ دیا گیا ہوتا تو وہ اجر جو ان مصیبت والوں کو فری میں مل رہا ہے بغیر کسی عمل کے، صرف صبر کی وجہ سے، ہم کو بھی وہ اجر مل سکتا. ہاں، دنیا میں مصیبت والے عافیت والوں کو دیکھ کر کے حسرت کرتے ہیں، قیامت کے دن عافیت والے مصیبت والوں کو دیکھ کر کے حسرت کریں گے کہ ہم پر کیوں نہیں مصیبتیں نازل ہو گئیں، کہ ہم پر مصیبتیں نازل ہوتی حتیٰ کہ ہماری چمڑیوں کو کینچی سے کاٹ دیا گیا ہوتا تو یہ اجر جو مصیبت والوں کو مل رہا ہے ہم کو بھی مل سکتا. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ایمان والا بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے بھائی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے لیے اجر رکھا ہو، یہ سوچ کے صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اسی لیے تو اپنے قریبی بندوں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے. ہاں، ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا توکل آزما رہا ہوتا ہے. اور یہ کب ملے گا؟ اجر کب ملے گا؟ جب بندہ صبر کرے گا، جب اللہ پہ بھروسہ دکھائے گا، اللہ رب العالمین سے امیدیں نہیں توڑے گا، تب اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا نا. جو اللہ سے شکوے شکایتیں کرے گا وہ مصیبت میں مبتلا ہوگا، اجر سے بھی محروم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، نہیں ایک آخری بات بول کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت ہاجر کی مثال دیکھیں کتنی پیاری ہے، کتنی اللہ رب العالمین پہ توکل کرنے والی بندی ہیں. حضرت ہاجر، ہاں کون ہے حضرت ہاجر؟ حضرت ابراہیم کی بیوی. شوہر نے صحرا میں بے آب و گیاہ وادی میں بچے کے ساتھ چھوڑ دیا. توکل ایسا مضبوط ہے، صرف اتنا پوچھ رہی ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ کہاں اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہا اذ اللہ یضیعنا، پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. بہت توکل والی خاتون ہے. ہاں، پر بندہ جب اللہ پہ توکل اور بھروسہ دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف زبانی دعوے کو نہیں مانتا، اللہ اس توکل کے دعوے کو جانچتا ہے.
اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے توکل کا. صحرا میں ہے، چھوٹا سا بچہ گود میں ہے، پیاس کے مارے رونے لگتا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، دوڑ رہی ہیں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، دوڑی جا رہی ہیں. اچھا یہ دیکھیے، توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ محنت نہیں کرنی، محنت وہ بھی کر، ان کے اتنا توکل کس کے پاس ہوگا، پر محنت کر رہی ہیں. ہاں ہم میں سے بعض لوگ توکل کا مطلب سمجھتے ہیں بس ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہے. نہیں، ہاتھ اٹھا کے صرف دعا نہیں کر رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، چکر لگا رہی ہیں. بھئی اللہ تعالیٰ چاہتا تو روتے ہی پانی نکل جاتا نا، پر اللہ تعالیٰ اعتماد، توکل جانچ رہا ہے. مصیبت آئی ہے، اللہ رب العالمین جانچ رہے توکل کو. 1 چکر، 2 چکر، 3 چکر، 7 چکر لگوائے، پھر نکلا نا پانی. ہاں نکلا بھی تو کیا نکلا بھائی، دیا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا کہ صدیوں سے انسان اس پانی سے سیراب ہو رہے ہیں. ہاں صدیوں سے سیراب ہو رہا ہے انسان اس پانی. اللہ نے ایسا پانی دیا جو تھم ہی نہیں رہا، پیے جا رہے ہیں لوگ. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دیر سے دیتا ہے کیونکہ اللہ کو بہت بڑا دینا ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ ہماری خواہش، ہماری آرزو، ہماری طلب چھوٹی ہوتی ہے، اللہ کو کچھ بڑا دینا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا دینا ہوتا ہے، اس لیے اللہ دیر سے دے رہا ہوتا ہے. دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو دل چھوٹا مت کیا کرو، اللہ سے نا امید مت ہو جاؤ، مایوس مت ہو جاؤ. امید کرو کہ شاید اللہ کو کچھ بڑا دینا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ دیر سے دے رہا ہے. بھئی کیا دے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ صرف پانی نہیں دیا، اس ماں کے قدموں کی پیروی کرنا رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اللہ نے عبادت بنا دیا. ہاں کہ کسی مومن کا حج و عمرہ مقبول نہیں ہوتا جب تک حضرت ہاجرہ کی قدم کی پیروی نہ کرے. حتیٰ کہ نبیوں کو حکم دیا کہ اس ماں کے نقش قدم پہ چلو، سنت بنا دیا ان کے دوڑنے کو. اتنا تو نہیں مانگا تھا انہوں نے، پر اللہ کو بڑا دینا تھا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دیر سے دیتا ہے لیکن بڑا دیتا ہے. دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، مصیبت سر سے نہیں ٹل رہی ہے، حضرت ہاجر کو یاد کر لیا کرو. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو چکر لگوا رہا ہوتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ چکر لگوا رہا ہوتا ہے، جانچ رہا ہوتا ہے کتنی تمہاری اندر، تمہارا اسٹیمنا کتنا ہے. یہ اسٹیمنا جسم کا اسٹیمنا نہیں ہوتا ہے، یہ توکل کا اسٹیمنا کتنا ہے تمہارے اندر، اللہ رب العالمین پر بھروسے کا اسٹیمنا کتنا ہے، اللہ کے ساتھ اچھے گمان کا اسٹیمنا کتنا ہے. پھر بھائی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بہت بڑھا کر کے دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان سب کو دیکھیے، جوانی سے دعا مانگ رہے ہیں اولاد مل جائے، کب جا کر کے ملی؟ بڑھاپے میں ملی. پر دی تو کیسی دی؟ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ایسی اولاد دے دی حضرت زکریا کو کہ ویسا پھر کسی کو وہ نام ہی نہیں کسی کو دیا تھا، نبی دے دیا. انہوں نے اولاد مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی دے دیا بنا کر کے. ہاں حضرت ابراہیم نے اولاد مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی دے دیا، ایک نہیں دو دے دیے. تو یہ بندے کو مصیبت میں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، یہ سوچ کر کے کہ بظاہر جس کو میں مصیبت سمجھ رہا ہوں ممکن ہے اس میں میرے لیے بھلائی ہو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے کوئی چیز تم کو بری لگ رہی ہو. رشتہ ٹوٹ گیا، رشتہ ٹوٹتا ہے تو لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے بھلائی نہیں تھی. نوکری چھوٹ گئی، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اسی میں میرے لیے بھلائی تھی کہ وہ چھوٹ جاتی. ہاں اس لیے اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ سے اچھا گمان رکھو، اللہ سے مانگتے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ مرادیں اللہ پوری کرے گا. جن چیزوں کو ہم اپنے لیے برا سمجھ رہے ہیں اسی میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے گا. اور بھی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی. بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ